اس اللہ رب العزت کے لائق ہے جو اپنے بندوں کو ہدایت دینے والا، خیر اور شر میں فرق سمجھانے والا، دنیا میں عزتیں دینے والا اور قیامت کو جہنم سے نجات دے کے جنتوں کا مالک بنانے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین بات اللہ تعالیٰ کی بات ہے اور سب سے بہترین طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ ہی نے فرمایا ایسے کام جو دین اسلام کا اپنی طرف سے حصہ بنا دیے جائیں وہ بدعت ہیں، اور ہر بدعت ہی گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا نتیجہ جہنم ہے۔ اللہ ہمیشہ ہم سب کو اسے اپنی پناہ میں رکھے۔ انسانی زندگی میں کبھی بھی سارا وقت اس کی مرضی کے مطابق نہیں گزرتا، کبھی اس کی خواہشیں پوری ہو جاتی اور کبھی اس کی خواہشوں کے الٹ نتائج سامنے آتے۔ ہر وقت ہر شخص کی آزمائش چل رہی ہوتی، اس کو کچھ خاص ہدایات دے دی گئی ہیں کہ کس طرح کے حالات میں تو نے کس طرح کا رویہ اختیار کرنا ہے، اور جو لوگ ان ہدایات پر استقامت اختیار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو منزلیں عطا کر دیتا ہے، اور جو ان ہدایات سے انحراف کرتے وہ ناکام ہو جاتے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بڑا شاندار قسم کا مستقبل دنیا میں بھی دیتے ہیں اور آخرت میں بھی دیتے ہیں، لیکن توکل، جد و جہد، استقامت، صبر، تسلسل یہ ضرورتیں ہیں۔ ان میں سے آج ایک بڑا ہی اہم واقعہ وہ ایک ایسے اللہ کے عظیم بندے کا ہے جس کو صحیح بخاری شریف کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کر کے فرمایا، اے کعب، جب سے تیری ماں نے تجھے جنم دیا ہے جتنا شاندار تیری زندگی میں آج دن آیا ہے اس سے پہلے اتنا شاندار دن تیری زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ وہ دن کون سا تھا اور وہ دن کیسے آیا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو اپریشیٹ کیا تو اس کے پیچھے کون سی کہانی اور اسباب تھے، یہ صحیح بخاری شریف میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ بعض اہل علم نے اس کو توبہ کے بیان میں شامل کیا ہے کہ اگر کوئی توبہ کرنا چاہتا ہے تو یہ طریقہ کار ہے توبہ کرنے کا، اگر کوئی استقامت دکھانا چاہتا ہے تو پھر بھی اس کے لیے یہ نمونہ ہے، اور اگر کوئی شخص صبر کا مظاہرہ کرنا چاہتا ہے پھر بھی اس کے لیے یہ نمونہ ہے۔ اور ہمارے رب نے جب ہماری ہدایت کے لیے ہمارے سامنے اپنے نبی کے بعد کسی گروہ کو پیش کیا وہ صحابہ کی جماعت تھی۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، کہا ہے آنے والے لوگوں اگر تم اسی طرح ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے تو پھر ہم تمہیں بھی ہدایت یافتہ تسلیم کریں گے۔ حضرت عبداللہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد محترم کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کعب بن مالک بوڑھے ہو گئے ہیں، عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے بینائی کافی متاثر ہو گئی ہے، اس حوالے سے ان کی خدمت میں ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ان کا ہاتھ پکڑ کے جگہ جگہ جہاں ساتھ لے کے جانا وہ زیادہ ساتھ رہتے تھے۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میرے والد محترم نے یہ واقعہ جب مجھے سنایا تو انہوں نے مجھے یہ ساری کہانی سنائی کہ مجھے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ اے کعب، تیری زندگی میں آج جیسا شاندار دن آیا ہے آج سے پہلے جب سے تیری ماں نے تجھے جنم دیا ہے تیری زندگی میں ایسا برکت والا عزت والا دن نہیں آیا۔ وہ دن کون سا تھا؟ پھر والد اپنے بیٹے کو وہ ساری سٹوری سنا رہا ہے، کہتا ہے یہ ان دنوں کی بات ہے جب روم والے انہوں نے اہل مدینہ کے متعلق ایک بڑک مار دی اور انہوں نے یہ جملہ بولا تھا
کہ مدینہ والے تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں، اگر ان کا علاج نہ کیا گیا تو ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارے لیے مستقبل میں سردرد بن جائیں، تو کیوں نہ ہم ان کا پتہ ہی کاٹ دیں۔ یہ اس دور کی دو بڑی پاورز، ایک ایران ایک روم، یہ بھی اپنے اپنے کام میں لگے رہتے تھے شیطانوں کی طرح۔ تو روم جو اس دور کی سپر پاور تھی، انہوں نے کہیں اپنی اسمبلی میں یہ بات کی تھی۔ دوسری طرف جرنیل اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نیٹ ورک، آپ کی بیدار مغزی، آپ کا حالات پر گہری نظر رکھنا اور ان حالات کے پیش نظر منصوبہ بندیاں کرنا، یہ آپ کا وہ خاصہ تھا جس کو روم والے کبھی نہیں پہنچ سکتے تھے، اور آپ کا مقابلہ انشاءاللہ نہ کوئی کر سکا تھا نہ کوئی کر سکے گا۔ آپ نے صحابہ کی جماعت کو بٹھایا، کہا ایک سپر پاور نے ہمارے متعلق اس طرح پلان کیا ہے، تو ہمارا یہ پروگرام ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ ادھر آئیں، ہم ان کو ہوم سروس دیں گے، ہم خود سفر کر کے ان کی سرحدوں پر دستک دیں گے، ان کو سفر نہیں کروائیں گے، ہم پہنچیں گے۔ اور یہ اس جملے کی دلیل تھی، یہ اس پالیسی کی عکاسی تھی جو غزوہ احزاب میں جب وہ حالات آ گئے کہ باہر سے دشمن چڑھا ہوا ہے، اندر سے یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے، آپ اور آپ کی جماعت ایک سینڈوچ بن کے رہ گئی ہے۔ اتنے خطرناک حالات تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا یاد کرو وہ وقت جب آنکھیں پتھرا گئی تھیں، کلیجے حلق کو آ گئے تھے، اور تم اللہ کے متعلق طرح طرح کے گمان کرنے لگے تھے۔ اس وقت پھر ہم نے تمہاری مدد کی، اور وہ لشکر بھیجے جو تم دیکھ نہیں سکتے تھے، اور ہم نے طوفان بھیجا، آندھی بھیجی، یہ ہم نے اپنے بندے کی مدد کی۔ اس وقت کو یاد کرو، اس موقع پر جب یہ آزمائش کا منظر پیش کیا تو اس میں ایک منظر یہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ یہودیوں نے بھی دفاع کا مشترکہ معاہدہ توڑ دیا ہے۔ آپ بڑے پریشان ہوئے، آپ نے ایک ساتھی کو کہا جاؤ اور جا کے پتہ لو، اگر تو یہودیوں نے معاہدہ توڑ دیا ہے تو یہ خبر صرف مجھے بتانی ہے، اور اگر معاہدہ نہیں توڑا تو اونچی آواز میں اعلان کرنا تاکہ مسلمانوں کے حوصلے نہ ٹوٹیں۔ اس سے اسلامک میڈیا پالیسی ملتی ہے۔ ایک ہمارے ادھر درجنوں چینلز ہیں، یقین کریں کہ ان کے منہ کے ساتھ کتے بندے ہیں، ہر وقت بھونکنا، ایسی گفتگو کرنا جس سے پورا ملک، اس کی عوام ڈسہارٹ ہو جائے، خوفزدہ ہو جائے، ٹینشن لے جائے، اور وہ ایسی تذبذب میں آ جائے کہ کہیں اب بچنے کے کوئی چانس نہیں ہے۔ یہ میڈیا پالیسی اسلام کی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہا اگر معاہدہ انہوں نے توڑ دیا ہے، یہ حساس خبر ہے، یہ صرف مجھے بتانی ہے، اور اگر معاہدہ نہیں ٹوٹا، حوصلے والی بات ہے، تو پبلک میں پیش کر دینا۔ یہ اصول ہے کہ ہمارے صحافی، ہمارے چینلز، ان کا فرض بنتا ہے ہر ایسی خبر جس سے عوام کا مورال ڈاؤن ہو، ان کو پبلک میں پیش نہیں کرنا چاہیے، یہ ان ذمہ داروں کو بتانا چاہیے جن کے پاس مسئلے کا حل ہے۔ لیکن جب تنخواہیں باہر سے لینی ہوں تو پھر تو کام خراب کرنے ہیں، صحیح ضرور کرنے ہیں، پھر تو کہتے ہیں انکشاف کرنے لگا ہوں، راز بتانے لگا ہوں، اندر کی بات کرتا ہوں۔ بندہ پوچھے تم کس کس کے اندر چکر لگا کے آتے ہو؟ تمہارے اندر کوئی ہے یا تم کسی کے اندر ہو؟ جو بندہ اس ملک کا خیر خواہ ہے اس کا فرض بنتا ہے کوئی ایسی خبر جو اس ملک کے لیے حوصلہ شکنی کا باعث بنے، بالخصوص عوام کے لیے، ان کو پبلک کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ آزادی کے نام پر ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں، تو یہ بعض اوقات وہ حالات بنا دیتے ہیں کہ عوام کی اکثریت جن کے پاس کوئی اختیار نہیں، اتھارٹی نہیں، وہ بیچارے ان کا دل بیٹھ جاتا ہے کہ لگتا ملک گیا، اور یہ روز رات کو خبیث ملک توڑ کے سوتے ہیں، اور حالت ان کی یہ ہے کہ اندر کھاتے ایک اشتہار کو لینے کے لیے یہ بلیک میل بھی کرتے ہیں، لڑائیاں بھی کرتے ہیں، بدتمیزی بھی کرتے ہیں۔ اندر کھاتے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ دو، جب نہیں ملتا پھر ان کی زبانیں بے لگام ہوتی ہیں اور دشمن کی زبان بولتی ہیں، زبانیں ان کی الفاظ دشمنوں کے، اور کہتے ہیں ہم تو میڈیا کے لوگ ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید،
وہ میڈیا کا شخص ہے، پبلک کا شخص ہے، جو لفظ اس نے بولا ہے وہ قیامت کو اس پر جواب دہ ہے، کیونکہ اس کا بھی میڈیا تیار ہو رہا ہے، اس کی بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے، اس بندے کے گفتگو وہ بھی قیامت کو جواب دہی کا باعث بنے گی۔ اس لیے ہم نے یہ نہیں دیکھنا آزادیاں کیا کہتی ہیں، معاشرہ کیا کہتا ہے، ہم اپنی تمام گفتگو میں، پالیسی میں، پروپیگنڈا میں، خبروں میں، انکشافات میں ہم اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہیں۔ اس لیے محض دنیا کے مفادات کے لیے ہمیں اپنی آخرت کا بیڑا غرق نہیں کرنا چاہیے۔ صحابی بھی کیا کمال کے تھے واللہ۔ آج جرنلزم کے اتنے زیادہ کورسز ہیں لیکن اتنا شعور نہیں کہ خبر کس طرح کی نکالنی ہے، کہاں پیش کرنی ہے، کوئی شعور نہیں۔ صحابی گیا یہودیوں کے محلے میں، تو جب وہ پہنچے تو یہودیوں نے بدتمیزی شروع کر دی۔ اس کو سمجھ آ گئی کہ کام خراب ہو گیا، ماشاءاللہ ادھر سے ہی سمجھ گئے۔ واپس آئے، اکیلے نبی کو بتا رہے ہیں کہ معاہدہ ٹوٹ گیا ہے، مگر کیا کمال کے ہوشیار لوگ تھے کہ یہ بات بھی کوڈ لفظوں میں بتا رہے ہیں کہ کسی کے کان میں پڑ بھی گئی تو وہ اسیسمنٹ نہ کر سکے کہ ہوا کیا ہے۔ وہ جب واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مل کے کہتے ہیں بیر معونہ، بس اتنا لفظ بولا۔ کیا کمال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ کی جماعت تھی، ایسا جملہ بولا گیا کہ اللہ کے نبی بھی سمجھ گئے، صحابی بھی سمجھا گئے، اور دنیا کو پتہ ہی نہیں چلا کہ بات کیا ہو گئی ہے۔ کیا تھا یہ بیر معونہ؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ باہر سے آئے، انہوں نے کہا کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، ہمیں اسلام سکھانے کے لیے کوئی مربی، کوئی استاد ساتھ دے۔ آپ نے چند صحابہ کو کہا جاؤ ان کے ساتھ چلے جاؤ، تو مدینے سے باہر جا کے اسٹے کرو، تو وہاں ان کو اللہ کا دین پڑھانا سکھانا۔ جب وہ باہر چلے گئے، صحابہ کے پاس ان کا مال تھا، اونٹ تھے، تو ان ظالموں نے کیا کیا؟ انہوں نے صحابہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا اور مال لے کے نکل گئے۔ اور یہ وہ مقام تھا جہاں بیر معونہ یعنی وہ کنواں تھا جس جگہ ان کو اسٹے کرنے کا کہا گیا۔ صحابی نے کوڈ ورڈ میں کہا جس طرح وہ غداری ہوئی تھی اسی طرح یہ غداری ہو گئی ہے۔ کیا خوبصورت انداز میں پیغام بھی دے دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنے ہوشیار ہیں ماشاءاللہ کہ کوڈ لفظوں کو سمجھ گئے فوری طور پر کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاہدہ ٹوٹ گیا ہے۔ میرے بھائی یہ حالات تھے، اور ان حالات میں آپ چادر لے کے زمین پر لیٹ ہی گئے۔ آ جاتے ہیں زندگی میں ایسے حالات کہ اللہ کے نبی بھی بے بسی محسوس کرتے ہیں۔ آج نہ بعض لوگ توکل کے نام پر ٹکر لینے کی بات کرتے ہیں، حکمتیں بھی اللہ کے نبی نے سمجھائی ہیں، جرتیں بھی اللہ کے نبی نے سمجھائی ہیں۔ جنہوں نے دنیا کو فیس اور ڈیل کرنا ہے وہ جتنا اپنے نبی کو زیادہ پڑھیں گے اتنا دنیا کو اچھی شکست دے جائیں گے، اور جتنا اپنے جذبات کی اینک میں پالیسی بنائیں گے وہ دنیا کو ڈیل ہی نہیں کر سکتے، فیس ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ منزلوں تک جانے کے راستے اکثر زگ زیگ والے ہوتے ہیں، وہ کبھی ڈائریکٹ نہیں ہوتے کہ جہاز کی طرح اڑو اور چلے جاؤ۔ زگ زیگ والے راستے ہوتے ہیں، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے۔ منزلوں پر پہنچنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بڑی پریشانی کی حالت دیکھی، آپ چادر چہرے پر لے کے زمین پر لیٹ ہی گئے۔ صحابہ کو بڑی پریشانی ہوئی کہ کیا ہوا۔ کچھ دیر آپ پریشانی میں لیٹے رہے، پھر آپ نے چہرہ مبارک سے چادر ہٹائی، کھڑے ہو گئے، ایک جملہ بول دیا، کہا الآن نغزوہم ولا یغزوننا۔ صحابہ پریشانی کا وقت گزر گیا، آج کے بعد ہم ان کے گھیرے کریں گے، یہ ہمارے گھیرے نہیں کریں گے۔ آج کے بعد ہم ایڈوانس کریں گے، یہ پہل نہیں کریں گے۔ آج کے بعد ہم ان پر چڑھائی کریں گے، ان کی جرت نہیں ہے ہم پر چڑھائی کریں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کی کہی گئی یہ بات، پھر آپ اپنے ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں چلو بھائی تیاری کرو، کیونکہ ہم نے اپنی پالیسی کے تحت رومیوں کو ادھر نہیں آنے دینا، ہم نے ان کے گھر میں جانا ہے۔ ہمارے پڑوسی بھی بڑا کہتے ہیں نا گھس کے ماریں گے، یہ پالیسی دی جاتی ہے کہ تمہارے ملک میں آ کے ماریں گے۔ وہ تو پھر بعد میں ان کو سمجھاتا ہے کہ آنے کی تو اجازت ہے لیکن جانے کی اجازت نہیں ہے، وہ بعد میں ان کو کوئی سمجھاتا ہے۔ بہرحال تیاریاں شروع ہو گئیں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بھی روز آتا، لوگ جمع ہوتے اور
کوئی ایسا انداز نہیں تھا کہ رجسٹریشن ہوتی، اپنی اپنی تیاریوں کے جرنل جائزے لیے جاتے تھے۔ روز میں یہی سوچتا میرا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، میں تو تیار ہی ہوں، نکل ہی جاؤں گا۔ اور ایک منظر وہاں اور دیکھنے کو ملا، غریب لوگ ہیں لیکن سپر پاور کے خلاف کھڑے ہیں، نظریہ ہے، تصور جہاد ہے، قربانی شہادت کے اصول ہیں، پیش ہو رہے ہیں میں بھی جاؤں گا، میں بھی جاؤں گا، آ جائیں آپ بھی، آ جائیں آپ بھی، آ جائیں۔ ایک ٹبر بڑا عجیب و غریب رہا اس دور میں، اور یہ آج بھی اس طرح کی نسل بڑی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور اصلاح فرمائے۔ غریب لوگ آئے، مومن ہیں، یہ ایک ٹیم ہے، یہ ایک رخ اور رنگ ہے، آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بھی سواریاں دیں، ہم بھی آپ کے ساتھ اس غزوہ میں شریک ہونا چاہتے۔ آپ نے کہا سواریاں نہیں ہیں، پہلے ہی 16-17 بندوں کے پاس ایک سواری ہے، تو اگر ہوتی تو میں دیتا، لیکن سواریاں نہیں ہیں۔ تو یہ غریب صحابہ شامل نہ ہو سکے، اور اللہ نے قرآن مجید میں ان کی واپسی کا منظر بیان کیا۔ کہا یہ لوگ جب واپس پلٹے تو ان کی آنکھوں میں آنسو تھے اس بات پر کہ ہائے کاش اگر آج ہمارے پاس وسائل ہوتے تو ہم اس خیر کے کام سے محروم نہ رہتے، ہم جہاد سے پیچھے نہ رہتے، ہم اس غزوے میں اپنی جانیں پیش کرتے، لیکن آج ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں۔ اللہ کہتا ہے ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، اللہ نے بھی ان کو تسلی دی، اور تم سے کوئی گلہ نہیں، تم سے کوئی شکوہ نہیں ہے، تمہارا عذر بنتا ہے، تم سے رب ناراض نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے شکوہ تو میرا ان سے ہے جن کے پاس وسائل ہیں، جن کے پاس قوت ہے، جن کے پاس تندرستیاں ہیں، جن کے پاس سواریاں اور ویپنز ہیں، لیکن وہ کیا پیش کر رہے ہیں؟ آ رہے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی گل ایک کرنی سی تواڈے نال جی، کرو جناب۔ او نا میرے مسئلے کوئی خراب ہوئے نے، مینوں چھٹی چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا، اور آج بھی یہ پالیسی ہے، جہاد زبردستی نہیں ہوتا، جہاد زبردستی نہیں ہوتا، نہ محبتیں زبردستی ہوتی ہیں، نہ جہاد زبردستی ہوتا ہے، یہ دونوں اندر کی ولنگ سے ہوتے ہیں۔ جب تک بندہ اندر سے تیار نہ ہو یہ دونوں کام کوئی نہیں ہوتے۔ آپ نے کہا جاؤ، ایک اور آ رہا ہے مینوں بھی چھٹی، کہا جاؤ، چھٹیاں مانگ رہے ہیں۔ ایک اور آ گیا، وہ کچھ زیادہ ہی سیانا سی بیچارہ۔ آج بھی اس طرح کے سیانے نا مل جاتے ہیں مارکیٹ میں، کیونکہ برانڈ تو ختم نہیں نہ ہوتا، برانڈ ایک دفعہ بن گیا تو بن گیا۔ کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھٹی چاہیے۔ کیا بھائی کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے مجھے پتہ چلا آپ روم کا ارادہ کر رہے ہیں، تو روم کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، اور عورت میری کمزوری ہے، تو مجھے ڈر لگتا ہے میرا ایمان نہ خراب ہو جائے۔ کنہ ماشاءاللہ نیک بچہ ہے، کہتا ہے میرا ایمان خراب نہ ہو جائے، باقیاں دا ہوندا ہو جائے، میرا نہ ہو جائے۔ یہ تو تقوی والے لوگ ہی نہیں جڑے سارے چلے نے، مسئلہ تو میرا ہے، تو میرا ایمان بچا لیں، مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، میں اپنا ایمان بچانا چاہتا ہوں، مجھے چھٹی دے دیں۔ آپ نے کہا جا، لیکن اس کا جواب اوپر سے آ گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگ آپ کو آ کے کہتے ہیں کہ ہمیں فتنے میں نہ ڈالیں، ان کو بتاؤ جو پیچھے رہ گیا وہ فتنے میں غرق ہو گیا، اور جو نبی کی بات مان کے نکل جائے گا وہ فتنوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ اگر اللہ اس کے رسول نے فتنوں میں ڈالنا ہے تو نکالنا کس نے ہے؟ آج بھی ایسی ہستیاں میسر آتی، تواڈے نال سلام تے للیے پر سلام مہنگی بڑی پیندی، تواڈے کول آਉਣ جان نوں اندروں بڑا دل کردا، دلوں اہیں تواڈے نال ہاں پر تواڈے نال کھلو نہیں سکتے، ہاں کدوں تانوں کیا شوٹنگ کرو ساڈے نال، لیکن ایک خوف ہے، ایک دباؤ ہے۔ واللہ بعض لوگ ہم نے ایسے دیکھے بیچارے منہ سے ہمیں کہہ دیتے تھے تسی نہ ساڈے کول نہ آیا کرو، تے جو سرے پجے گا تانوں پہنچا داں کران گے۔ ظالمو اسی کوئی تواڈے کول ٹیکس منگن ڈے، کوئی جزیہ منگن ڈے، اسی کوئی پتہ لینے والے لوگ ہاں، لیکن اندر سے خوف کیا ہے؟ کوئی دیکھ نہ لے، اسی اتنے افیئر چلانا ہے، کوئی دیکھ نہ لے، ہم آئے اللہ کے دین کا پیغام لے کے، ہم دنیا کے اندر ظالموں کو ظالم کہتے ہیں، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونے کی بات کرتے ہیں، یہ کوئی بد کرداری ہے، یہ کوئی برا کام ہے۔ لیکن کتنے ہم نے دیکھے بڑے بڑے عقیدے توحید، بڑا بڑا تمسک بھی سننا کے دعوے، اور بڑی نمازوں کی صفوں میں پہلی جگہ پر کھڑے ہونے والے، ذرا کفار کی طرف سے دباؤ آیا، بے دھکے ہو گئے،
دو ٹوک ہمیں کہہ دیا ہمارے پاس آنے سے پرہیز ہی کرنا، علاج سے پرہیز بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ ہوتا ہے، حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے۔ یہ چھٹیاں مانگ رہے ہیں، ایک اور آ رہا ہے مینوں بھی چھٹی دو، کی مسئلہ ہے بھائی؟ ہمارے گھروں کا معاملہ ہے، پیچھے کام ہمارے بغیر نہیں چلتے، ہمیں فلاں پریشانی کا سامنا ہے، فلاں کا۔ جاؤ بھائی، جا رہے ہیں، چلو جان چھڈو، تہاں نہیں جانا، ہن منہ ہی بند رکھو۔ نہیں، ایک صحابی آ گیا، وہ 2 کلو 2 سیر کھجوریں لے کے آ گئے ہیں، ابو خیثمہ رضی اللہ عنہ۔ وہ بیچارہ شرما رہا ہے کہ میں ڈھیر پر رکھوں تو کوئی مذاق نہ اڑائے۔ مبصرین وہاں کھڑے، نہ کرنا نہ کرن دینا، آپس میں کانا پوسی شروع ہو گئی۔ ایڈے تے 2 کلو نال میں نہ روم فتح ہو جانا نا، یہ 2 کلو چکی پھرن ڈیا ہے، یہ نال کی بننا ہے؟ اچھا نہیں بننا ہے، تمہوں کنے کیا بناؤ، تم تو سائڈ پہ ہو جاؤ۔ اچھا جی، اس سے نہیں کچھ بننا؟ جی نہیں بننا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اتنے 100 اونٹ، اتنے 100 گھوڑے، کٹ سمیت، سامان سمیت، پھر آپس میں تبصرہ شروع کر رہے ہیں۔ ریاکاری ہے نیری، لوکاں نو وکھان لئی، لوکاں نو متاثر کرن لئی، مال بار بار کھلو کھلو، میں اینا دینا، میں اینا دینا، ایویں لوکاں نو متاثر کرن لئی، نہ گھٹ دین والے دی جان بخشن دے نے، نہ بہتا دین والے دی جان بخشن دے نے۔ اس طرح کے اینکر پرسن آج بھی ماشاءاللہ مارکیٹ میں بڑے ہی میسر ہے، نہ کرن جوگے نہ کرنے دیتے ہیں، اور حالات ان کی عمر گزر جاتی ہے، وہ لکڑی کے پھٹے پر بیٹھ کے، ادھر بیٹھ کے انہوں نے سارے ملک بنانے اور سارے ملک توڑنے ہیں، اور جب یہ گھر جاتے ہیں تو جاندے ہی گالاں پیندیاں نے، کتنے مرے دے ہو اس ویلے تک، فلانا کام تانوں کیا سی۔ ماشاءاللہ باہر ملک بناتے توڑتے ہیں، اور گھر داخل ہوتے ہی حملہ اندر سے ہی ہو جاتا ہے۔ یہ ان کی ویلیو ہوتی ہے، اور باہر جماعتوں کو بھی مشورے دیں گے، ملکوں کو مشورے دیں گے، اور گھر ان سے پوچھ کے کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ آج بھی مارکیٹ میں میسر ہے کہ کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں، ہر کسی پر تنقید، ہر کسی کو پر الزام، پراپیگنڈا ہے۔ پھر اگلا کام شروع کر دیا، خیر خواہ انداز ہے۔ کہتے ہیں مسلمانوں کو جرت نہیں تھی نا کہ کھلے عام باتیں کر، کلے کلے کے پاس جا کہتے گل سنو، مڑنا مڑنا تو ہاں کوئی نہیں، تو ہاں حساب لا لیا ٹکر تے تو ہاں لینی ہے، تو ہاں مرن والے پاسے ترے ہو نا، تو ہاں کتنے مڑنا ہے۔ اونج اسی تمہیں مشورہ دئیے، گرمی بڑی جے، لا تنفروا فی الحر، ساڈی گل منو نا، تے انی گرمی جہاز جہاز دا پنگا نہیں لئیدا، نہ نکلو انی گرمی، تر جیو باج تر جیو، اہی نہیں تانوں کہندے تسی ماشاءاللہ نیک لوگو کرنا ہی کرنا ہے، ہن موسم نہیں جے ٹھیک، تے اسی بھائی ہنی مون تے جانا ہے، موسم ٹھیک ہوئے گا، ہمارے رب کا آرڈر آ گیا، لڑنا ہے نڑنا ہے، مشورے دے رہی ہیں، نہ نکلیو۔ اچھا پھر اگر مارچ وچ نکلی جدو پھول شول نکلے اور پھر نال نکلو گے، پھر بھی نہیں جانا، توفیق ہی نہیں ہے۔ اور لوگوں کو پیش کر رہے ہیں بہانے، وجہ یہ تھی، وجہ وہ تھی۔ اللہ کہتے ہیں وجہ کچھ بھی نہیں تھی، ہم نے ان سے توفیق سلب کر لی تھی، توفیق کھینچ لی تھی ہم نے۔ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاصَهُمْ فَثَبَّتَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ۔ یہ تو کہتے ہیں نا یہ مسئلہ تھا، وہ مسئلہ تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہم نے ان سے جہاد میں استعمال ہونے کی توفیق چھین لی تھی، کہا تم اس لائق ہی نہیں ہو کہ ہم اتنا عظیم کام تم سے لے، جاؤ جہاں عورتیں بیٹھی ہیں جا کے ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے توفیق چھین لی، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، میرا مسئلہ نہ ہوندا میں تواڈے نال جانا سی، تیرا کیڑا وہی مسئلہ ہے۔ توفیق اللہ چھین لے، پھر بندہ مسئلے پیش کر کے اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن یہ باتیں ہوتی نہیں ہیں، کیونکہ بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ میں اس خیر کے کام سے دنیا سے رخصت کیوں ہو رہا، کیوں میں اس میں استعمال نہیں ہو سکا۔ لوگوں کو جو مرضی کہو، لیکن جب رب تبصرہ کرے تو اس کو قبول کرنا پڑے گا۔ رب توفیق چھین لے، پھر دنیا کے بہانے استعمال نہیں ہوں گے۔ لشکر تیار ہو رہا ہے، سواریاں نکل گئی ہیں، سواریاں پہنچ گئی ہیں بالکل بارڈر پر، روم والوں کو کانوں کان خبر ہی نہیں۔ آج بھی یہ سپر پاورز ہمیں یہ تاثر دیتی ہیں، ہمیں بڑی انفارمیشن ہے۔ کتنی کی انفارمیشن ہے تمہیں؟ جی کہاں پر کیا ہو رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے،
ہم ایسی چپ سسٹم تیار کر رہے ہیں انسانوں کی باڈی میں لگا دیں گے, ہم ان کو چیک کر سکتے ہیں, جہاں سے کوئی گزرے گا موومنٹ دیکھ کے ہم فیصلے کریں گے, ہم زمین پر چلنے والی چیونٹی کی دائیں آنکھ میں نشانہ لگانا چاہیں لگا سکتے ہیں. سبحان اللہ, کیا انفارمیشن اور کیا ٹیکنالوجی ہے. ماشاءاللہ 8-10 سال روس نے میچ کھیلا, نہ نشانہ صحیح لگا نہ انفارمیشن صحیح چلی. 10-12 سال دوسری ٹیم آئی, انہوں نے خجل خواری کی اور منتیں پاکستان کے کرتے رہے, جو جان دو ایک باری بہ کے جان چھڈا چھڑو, اس تو بعد ادھر نو نہیں آؤندے. بھئی تمہارے پاس تو بہت کچھ تھا. ہاں, جب رب کے بندے رب کے دین کے لیے مقابلے میں ہوں تو پھر دنیا کی کوئی قوت کی کوئی حیثیت نہیں, کسی ٹیکنالوجی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ نے بالکل ہمارے پڑوس میں یہ 2 بڑی طاقتوں کو فارغ کر دیا. یہی ان کو زوم تھا, ہم بڑا کچھ کر سکتے ہیں. جب آپ دروازے پر پہنچ گئے, رومیوں کے طوطے اڑ گئے کہ ہوا کیا ہے. 30,000 کا لشکر ان لوگوں کا جن کو ہم کہتے تھے کہ ان کو ڈیلیٹ کر دو, ہاتھ پاؤں پھول گئے, جان چھڑانے کی سمجھ نہ آئے. کیا کہنے لگے, بھئی آپ کدھر. آپ کے سفیروں نے بتایا کہ جناب تساں یاد قصہ تھی تے تاں مارے حاضری لوان آئے. وہ نہیں یہاں تو انجی گل کیتی ہی, تھی پھر سچی مچی وہ گسا ہی کر گئے ہو, ساڈی تے ایویں گل ہوئی سی تے نالے ساڈی تیاری شیاری کوئی نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا خیمے لگاؤ, اور جو ہمارے پاس وقت بچا ہے اس کو اللہ کے دین کی دعوت میں استعمال کرو. فارغ نہیں بیٹھنا, ہم نہیں فارغ بیٹھیں گے. یہ نہیں کہ مجاہد کا کام صرف گولی چلانا ہے اور تبلیغ اس کے ذمے نہیں. آپ محاذ پر کھڑے ہیں, جتنا وقت ملا گروپ بنا دیے, کہا جاؤ آپ دعوت کا کام کرو. اور رومیوں کو کہا اے بیٹھے ہیں جدو تیاری ہو گئی تھے آ جاؤ, اسی کہڑا کہ اور کام آیا, ایسے کام آیا تو ٹھیکہ لے آنا تو مکا کے پاسے جائیے کہ روز روز اتنے پنڈے کتنے ہوندے نے. اب رومیوں کو کک سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کیا کریں. قصہ مختصر, اللہ تعالیٰ نے اس دور کی سپر پاور کو بغیر لڑائی کے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. آپ فتح کے بعد تشریف فرما ہے, صحابہ کو لے کے بیٹھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو کہا آپ جائیں, آپ حج کے امیر ہیں, جتنے لوگوں نے حج کرنا ہے وہ آپ کی سربراہی میں کریں گے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کچھ معاہدات ہیں جو فیملی کی طرف سے ان کے اوپر اعلان کرنا ضروری ہے کہ قتل کا کیس ہے اس پر میری طرف سے یہ سٹیٹمنٹ دینی, ایک سود کا مسئلہ ہے اس پر میری طرف سے یہ پالیسی بیان کرنی, اور ساتھ یہ بھی اعلان کر دینا کہ آج کے بعد کب, جب روم فتح ہوا ہے, جب باہر سے ڈوریاں ہلانے والے ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں, جب باہر کے بدماش جو سازشیں کرتے تھے منافقوں کو سپورٹ کرتے تھے, جب ان کا قلع کما کر دیا گیا, اسی جگہ بیٹھے آپ حضرت علی کو کہتے ہیں جاؤ آج کے بعد اعلان کر دو وہاں پر کوئی عورت کوئی مرد بیت اللہ کا ننگا طواف نہیں کرے گا, آج بین ہے. اللہ اکبر. چل پڑے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں, اور ادھر حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ پریشان ہیں, کہتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی کیا عذر پیش کروں, کس طرح اپنے آپ کو کلیئر کروں. اور میں نے دیکھا کہ مدینے کے اندر یا غریب لوگ تھے یا منافقین تھے یا عورتیں تھیں, اور یا میں اپنے آپ کو دیکھ رہا تھا, تو شرمندگی بہت زیادہ تھی, کیا کروں. کہتے ہیں بڑی بے قراری میں تھا. اتنی دیر میں پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ٹیم کے ساتھ واپس آ گئے. آپ کا طریقہ کار تھا جب آپ مدینہ پہنچتے لمبے سفر سے تو آپ سب سے پہلے مسجد میں آتے, وہاں 2 رکعتیں پڑھتے, اس کے بعد اپنے گھروں کی طرف رخ کرتے. کہتے ہیں آپ آ کے بیٹھ گئے مسجد کے اندر, 2 رکعتیں پڑھی. کہتے ہیں میں پھر وہاں پر پیش ہوا, لوگ بیٹھے تھے, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیش ہوتے ہی جب سلام کہا تو آپ نے میری طرف مسکرا کے دیکھا, مگر آپ کی مسکراہٹ میں ناراضگی تھی, آپ کی مسکراہٹ میں ناراضگی تھی. یہ بھی بڑے باریک بین ہی سمجھ سکتے ہیں کہ ناراضگی والی مسکراہٹ کون سی ہے اور رضامندی والی کون سی ہے. عام بندے کو تو اس کی سمجھ ہی نہیں آتی بیچارے کو. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے کعب کیا تیرے پاس سواری نہیں تھی. کہتے ہیں
میں نے پھر جواب دیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا نا تو میں نے باتوں سے معاملہ حل کر لینا تھا، لیکن مطلب تھا ادھر ادھر کی بات شاید ہو جاتی، لیکن آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ پر ابھی وحی اتر جانی ہے، اگر میں نے کوئی کمزور بات کی تو وہ سارا کچا چٹھا کھل جانا ہے، میں سیدھی سچی بات کرتا ہوں، سستی ہوئی ہے، بالکل میرے پاس سواریاں موجود تھیں۔ اب بڑا خوبصورت نظام ہے ماضی کا اسلام کا، اب بھی ہے کہ جب کوئی بندہ اپنے جرم کا اعتراف کرے اور معافی مانگے تو کلیئر کر دو، لیکن یہ ماحول کوئی اور ہے، یہ کیس کوئی اور ہے، اور اس کے نتائج بڑے گہرے ہیں۔ آپ نے کہا کعب تیرا کیس آسمانوں پر چلا گیا ہے، اب زمین پر تیرے کیس کا فیصلہ نہیں ہے، میرے پاس تیرے کیس کا فیصلہ نہیں ہے، اوپر سے کیس کا فیصلہ آئے گا، اور وہ رب جو 70 ماؤں سے زیادہ رحم والا ہے، وہ رب جس کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے، جہاد کے مسئلے میں وہ بھی کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں، بالکل ماضی کی روٹین سے ہٹ کے فیصلہ آ رہا ہے، سارے قواعد و ضوابط سے ہٹ کے فیصلہ آ رہا ہے، اور فیصلہ کیا آ رہا ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ کوئی مدینے کا شخص نہ سلام کرے گا نہ کلام کرے گا، ان کا بائیکاٹ ہے۔ یہ 3 دن کہا نہیں، یہ اللہ کو ہی پتہ ہے، حالانکہ 3 دن سے زیادہ معاشروں کو آپس میں بائیکاٹ کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہ عجیب کیس ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ آ رہا ہے کہ غیر معینہ مدت، 3 دن کی بات ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کب فیصلہ آئے گا، یہ حساس بات ہے، 3 دن کا مسئلہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے لمبا چلے۔ یہ فیصلہ آ گیا، سب نے بائیکاٹ کر دیا۔ کتنا بائیکاٹ ہوا؟ صحابہ کی بیویاں، یہ 3 لوگ تھے جو پیچھے رہے تھے، کعب بن مالک کو نہیں پتا تھا کہ اور بھی شاید کو 2 بندے رہیں، یہ 3 تھے، حلال بن امیہ تھے کہ یہ تھے کہ اور صحابی تھے، تو حلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے صحابی تھے، ان کی بیوی آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیا اچھے لوگ تھے، ان کے ہاں پہلے اسلام تھا بعد میں خاوند تھا، پہلے اسلام تھا بعد میں رشتے تھے، ہمارے ہاں پہلے جذبات ہوتے ہیں، اسلام بعد میں ہوتا ہے، اس لیے ہمارے فیصلے بھی اکثر درست نہیں ہوتے۔ کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے میرا خاوند بوڑھا ہے، اس کے پاس غلام بھی کوئی نہیں، مجھے پتہ چلا ہے کہ آرڈر آ گیا ہے کہ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہونا ہے، تو مجھے بتائیے جب ان کے پاس کوئی سہولت نہیں ہے کیا میں اپنے خاوند کی خدمت کے لیے رک سکتی ہوں؟ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، میں نے نہیں کرنا، آپ نے اجازت دینی ہے۔ آپ کہتے ہیں رک جاؤ، لیکن بطور بیوی ان کے ساتھ ان کے پاس نہیں رکنا، خدمت کے لیے رکو لیکن بطور بیوی اکٹھے نہیں رہنا۔ اچھا جی، ان کو کسی نے کہا آ کے کعب بن مالک کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام آیا ہے کہ بیوی سے بھی الگ، تو کیا کمال کے لوگ ہیں، یہ نہیں کہہ رہے یار مسئلہ ہمارا ہے، بیویوں کو کیوں درمیان میں گھسیٹ رہے ہو، یار کیوں فیملی ڈسٹرب کر رہے ہو، مجھ سے بات کرو نا، نہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی سے پوچھ دو عارضی طور پہ چھوڑنا ہے کہ پکا ہی چھوڑنا ہے۔ اگر اللہ کے نبی کا یہ آرڈر ہے کہ پکا ہی چھوڑنا ہے تو چھوڑ دیں گے، وہ کہتے ہیں نہیں، عارضی علیحدگی ہے، بطور میاں بیوی آپ اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ کسی نے کہا کعب یار حلال بن امیہ کی اہلیہ گئی تھی اجازت لے آئی ہے تو تم بھی بات کرو۔ سبحان اللہ، شرم جو ہوتی ہے نا، حیا، یہ بھی کمال کی خیر کی چیز۔ کہنے لگے یار مجھے تو حیا آتی ہے، میں پہلے ہی بڑا شرمندہ ہوں، پتہ نہیں کیا جواب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں افورڈ کر سکتا میں دوبارہ کوئی ایسا جواب سنوں جو مجھے پریشان کرے، بھائی میں رہ لوں گا، میں نے یہ درخواست بھی نہیں دینی، میں دوبارہ پریشان نہیں ہونا چاہتا۔ حالات گزر رہے ہیں، سوچنا تو چاہیے بیویوں کا اس کیس میں علیحدگی کا کیا مسئلہ
صحیح علم تو اللہ اور اس کے رسول کو ہی ہے۔ جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ جہاد کے راستے میں جتنی رکاوٹیں ہیں ان میں سے ایک رکاوٹ زوجہ محترمہ بھی، وہ اس کی طرف سے ہو یا خامد کی محبتوں کے غلبے ہوں۔ اس لیے ہمیں سمجھایا گیا قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سبق آپ پڑھائیں۔ اگر کسی شخص کو اللہ، رسول اللہ، جہاد فی سبیل اللہ ان کے مقابلے میں اپنے والدین، اپنی اولاد، اپنی بیویاں، اپنے رشتہ دار، اپنا مکان، اپنا کاروبار زیادہ عزیز ہے، زیادہ محبوب ہے، تو ان کو کہو کہ یہ انتظار کریں کس چیز کا؟ حتیٰ کہ اللہ کا امر یعنی اس کا عذاب آ جائے۔ اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس میں ایک جز ہے بیویوں کا، یا بیوی رکاوٹ بن جائے۔ ہوتا ہے نا کئی بیویاں کہتی ہیں جے تو جاتے جانا مینوں بھی نال لے جا، تیرے کول کتنے ہوتے گولی چلتی دے وچ کئی بھی آلو گوبھی پکا کے لیا۔ یہ وہ اس طرح کا جہاد نہیں ہے جس طرح آپ سوچ رہی ہیں۔ کبھی اللہ نے موقع دیے تو نبی کی بیویاں، صحابہ کی بیویاں جاتی تھی، جایا جائے گا انشاءاللہ، اللہ محاذ گرم کرے گا، اپنی امت کو غلبے دے گا۔ لیکن اس طرح کی بلیک میلنگ تو نہیں ہونی چاہیے نا کہ نہ یہ مجھے لے جا سکتا ہے، میری محبت میں خود بھی نہیں جائے گا، نقصان کس کا ہوگا؟ کہا بیویوں کو کہو کہ الگ ہو جاؤ، بستروں پر آنے کی اجازت نہیں ہے، تاکہ ساری فیملی کی اصلاح ہو جائے۔ پھر کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں کبھی کبھی مسجد میں آتا، وہ تینوں دوسرے دونوں بزرگ بوڑھے تھے، وہ گھر بیٹھ کے روتے رہتے تھے۔ کہتے ہیں ایک دن میں بازار میں آیا تو کیا دیکھتا ہوں، ایک بندے نے خط بھیجا، غسان علاقہ ہے، اس کا بادشاہ ہے، اس نے اپنے کسی غلام کو، نوکر کو بھیجا کہ جاؤ کعب بن مالک کو یہ لیٹر دے کے آؤ۔ دشمن ہمیشہ اس طاق میں رہتا ہے کہ موڈ آف کن کن کا ہے۔ جن کا موڈ آف ہے وہ دشمنوں کا آسان شکار ہوتے ہیں، جن کا موڈ آف ہوتا ہے وہ دشمنوں کا آسان شکار ہوتے ہیں۔ اور ہمیں اللہ سے ڈر کے یہی بات سمجھائی گئی، کبھی آپس میں اختلاف نہ کرنا، کبھی ناراضگیوں والا ماحول نہ بنانا، اندر سے باہر سے دلی طور پر جڑ کے رہنا، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا، ایک دوسرے کا بھلا کرنا۔ دشمن کو یہ بھنک نہ پڑے کہ تمہارے درمیان کوئی گیپ ہے، کوئی دوری ہے، دشمن اس موقع کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہی کام غسان کے بادشاہ کو جب پتہ چلا کہ ان کا اہم ترین ساتھی ناراض ہے یا ساتھیوں سے وہ ناراض ہے، فوری طور پر تیر چلا دیا۔ خط بھیج رہا ہے، کہتا ہے کعب خط کے اندر تحریر ہے، پہلا تیر مارا، تیرے ساتھیوں نے تیری قدر نہیں کی، یہ پہلا تیر چلتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی بڑی کونجیں جو اپنے ریوڑ سے یا اپنی ٹیم سے الگ ہوتی، پوچھو خیر تو ہے، او خیر ہی خیر ہے کہ عمر کٹ چھڑی اس کام دے وچ کی لبا ہے سانو، اگوں بھی کی لبنا ہے۔ میں تے حساب لایا کہ نہیں یار، مینوں بڑے لوکاں نے کہا تیرا جڑا جماعت مقام بندا سی نا، تینوں وہ مقام دتا نہیں۔ تینوں اڈی والی جُتی پوائی ہے نا 9 انچ دی، تیرا مقام دوجیاں تے 6 انچ تاں ہوئے نا ذرا، یا تینوں ایفل ٹاور تے کھڑا کریے تاکہ پتہ لگے مقام تے واہ بنیا۔ اب مقام کرتوت کے ساتھ بننا ہے کہ مقام بغاوتوں سے بننا ہے؟ مقام سرگرمیوں سے بنتا ہے، مقام کردار سے بنتا ہے، قربانیوں سے بنتا ہے۔ نہ ہمارے پلے اخلاص ہو، نہ قربانیاں ہو، نہ محنتیں ہو، نہ جد و جہد ہو، نہ مشکلوں میں ساتھ کھڑا ہونا ہو، اور شکوے یہ ہوں
کہ جماعت نے میری قدر نہیں کی۔ جماعت تیرے گال چ پائے نا 6 تولے دا ہار، تیری قدر آپ ہی ہو جاندی۔ یہ قدر کے طریقے، ہماری قدریں ہمارے رب کے پاس ہیں، ہماری محنتوں کے صلے ہمارے رب کے پاس ہیں، ہماری ڈیل اپنے اللہ کے ساتھ ہے۔ ہمارا رب جب ہم سے راضی ہو جائے گا، اللہ کی قسم اس سے بڑی کوئی قدر نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ اس ویلیو کو کہ رب کو راضی کرنا مقصود ہے اپنے دل و دماغ میں پرنٹ کر لیں گے، انشاءاللہ ان کا رب ان کو کسی چیز سے کبھی محروم نہیں رکھے گا۔ بیڑا غرق اس وقت ہوتا ہے جب ہم دنیا کے اہداف طے کرتے ہیں، مجھے یہ کیوں نہیں ملا، یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا۔ ہمارے ہزاروں شہداء نے دنیا کا کیا لے لیا ہے؟ انہوں نے خون دیے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ کوئی دنیا کی شے، نہ وصیت میں تذکرہ، نہ جاتے ہوئے ڈیمانڈ، نہ خاندان کو حکم، ایک ہی مقصد تھا، رب راضی ہو جائے۔ دنیا کی کوئی چیز وصول کر نہیں سکے، دینے کی پوزیشن میں نہیں۔ جماعتوں نے کیا دینا ہوتا ہے؟ جماعتوں کے پاس سوائے رہنمائی کے کیا ہوتا ہے؟ جماعتوں کے پاس سوائے نظریے کے اور تربیت کے کیا ہوتا ہے؟ لیکن ساتھیوں کے ذہن میں اگر دنیا کے اہداف ہیں، کوئی نہیں ملنے، کوئی نہیں ملنے۔ مجھے یاد ہے وہ مرحلہ جب سامنے کافر کھڑے تھے، مکہ کے لوگ تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلا لیکچر دے رہے تھے اور آپ ان کی نفسیات کو دیکھ کے، مزاج کو دیکھ کے کہہ رہے تھے قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو۔ پتا تھا نفسیات کا، پتا تھا مزاجوں کا، پتا تھا سوچوں کا۔ کہا تملک العرب والعجم، تمہیں عرب بھی مل جائے گا، عجم بھی ملے گا۔ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ بیعت عقبہ ہے 72 کے قریب مدینے کے مومن جماعت کے ساتھی، وہ چھپ کے آپ کے پاس بیٹھے ہیں، مومن ہیں، مسلمان ہیں، دین پڑھنے والے ہیں، جماعت ہے آپ کی۔ وہی نبی کا لیکچر دیکھو، مکے میں کیا ہے، اپنی جماعت بیٹھی ہے پاس۔ تو مدینے والوں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مکہ میں پریشان ہیں، ہجرت کر کے ہمارے پاس مدینہ آ جائیں۔ آپ نے کہا آپ کے پاس مدینہ آ جاؤں؟ آپ کے چچا بول پڑے، کہا مدینہ والوں سمجھتے ہو کہ مدینہ میں محمد کی ہجرت کا کیا مطلب ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ وہ کہنے لگے ہمیں نہیں پتا، ہم نے تو لوکیشن چینج کرنے کا کہا ہے، رہائش تبدیل کرنے کا کہا ہے۔ آپ کے چچا نے کہا ان کے وہاں ہجرت کرنے کا مطلب تمہاری پوری دنیا کے ساتھ جنگ چھڑ جائے گی۔ افورڈ کر سکتے ہو تو لے جاؤ، نہیں افورڈ کر سکتے تو رہنے دو، ہم رہ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات کی تصدیق کی، کہا مدینے والوں آ تو میں جاتا ہوں، لیکن تمہیں میری حفاظت اس طرح کرنی پڑے گی جس طرح اپنے بیوی بچوں کی تلوار کے ساتھ کرتے ہو۔ تو پھر مدینہ والوں نے بات وہی کر دی جو ایک انسان قربانیاں دینے کے بعد نتیجہ چاہتا ہے۔ پڑھیں اپنے نبی کی سیرت کو، پڑھیں صحابہ کو، پھر اپنی منزلیں، اپنے مقاصد، اپنا روڈ میپ چیک کرنا چاہیے ٹیلی کر کے۔ پھر مدینہ والوں نے کیا ہی دیا، کہنے لگے ہم تیار ہیں، تلوار کے ساتھ حفاظت کریں گے، جانیں بھی لٹائیں گے، مال بھی لٹائیں گے، ہمیں بتائیں اس قربانی کے نتیجے میں ہمیں کیا ملے گا۔ پڑھے سیرت النبی، پڑھے حدیث، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا یار گل تے میں کر چھڑی ہے، وہی گل ہے جڑی میں مکے نہیں کی تھی کہ عرب و عجم تہاڈا ہے۔ اللہ کی قسم یہاں یہ بات نہیں ہوئی۔ کیا فرمایا؟ جب انہوں نے کہا ہم سب کچھ لٹاتے ہیں، ہمیں بتائیں صلہ کیا ہے۔ آپ کی جماعت تھی نا، آپ کی ٹیم تھی، آپ کے لوگ تھے، جماعت تھی، کارکن تھے، دین والے تھے۔ آپ نے صرف اتنا جملہ بولا کہ یہ سب کچھ لٹانے کے بعد جس کا میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، اس میں کوئی ملک کی بات نہیں کر رہا، میں کسی حکومت کی بات نہیں کرتا۔ آپ نے ایک پور جتنا برابر چھوٹا لفظ بولا، کہا جنت۔
جو سب کچھ لٹا کے مجھ سے پوچھتے ہو کیا ملے گا، میں تمہارے ساتھ صرف جنت کا وعدہ کرتا ہوں، دوسرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ وہ عظیم لوگ تھے، ان کو پتا تھا یہ وقت گزر جائے گا، لیکن جنت مل گئی تو کوئی کمی باقی۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے تمام بھائیوں سے کہ جو مخلص ہوگا اللہ کی قسم اس کی نظر جنت پر ہوگی، اور وہ جنت کی وجہ سے دنیا کی ہر چیز کی قربانی دے دے گا، کیونکہ جنت جیسا صلہ دنیا میں مل ہی نہیں سکتا، نہیں مل سکتا۔ تو یہ تیر بڑے لوگ چلانے والے ہوتے ہیں، ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ، اللہ اکبر، خط پڑھ رہے ہیں، کعب تیرے ساتھیوں نے تیری قدر نہیں کی، تم ایسا کرو میرے پاس آ جاؤ، میں بادشاہ ہوں، میں تمہیں اپنی سلطنت میں حصہ دوں گا، میرے پاس آ جاؤ۔ اللہ اکبر، کعب رضی اللہ تعالیٰ نے خط پکڑا، دکھ سے رو پڑے، کہنے لگے کعب تیرا کیا لیول بن گیا دنیا میں کہ آج اللہ کے دشمنوں نے تجھ سے امید لگا لی، تیرا یہ سٹینڈرڈ ہے، تیرا یہ تعارف اور یہ امیج ہے کہ اللہ کے دشمن تجھ سے توقع لگا بیٹھے کہ تیرے دل میں ان کے لیے نرمی ہوگی، کس لیول پر میں پہنچ گیا ہوں۔ خط پکڑا، راستے میں ایک تندور جل رہا تھا، سارا پیکج، پورا لو لیٹر اس ظالم بادشاہ کا چلتے چلتے آگ کے تندور میں پھینک دیا، کہا یہ بھاڑ میں جائے تیرے پیکجز اور تیری پیشکشیں، ہم نے اپنے نبی کے ساتھ جس کلمے کی بنیاد پر رشتہ جوڑا ہے، ساری دنیا کے مسائل بھی ہمیں پیش آئیں، ساری دنیا قدموں میں لٹا دی جائے، ہم اپنے نبی سے کبھی ناراض نہیں ہوں گے، ہم کبھی ساتھ چھوڑنے والے نہیں۔ بس یہ وہ آخری مرحلہ تھا، وہ 3 دن کی ناراضگی کے بجائے بات 50 دن پر پہنچ گئی تھی اور انتہا کی پریشانی بنی ہوئی تھی۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے رات پھر فجر کی نماز جب اپنے مکان کی چھت پر پڑھی، میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تو اندھیرا ہی صاحب ہی تھوڑا دور سے ایک بندہ آیا اور اس نے اونچی آواز میں کہا کعب تجھے مبارک ہو۔ کہتا بس مجھے سمجھ آ گئی میرے رب نے میری توبہ قبول کر لی ہے۔ 50 دنوں کے بعد کہتے ہیں میں وہیں سجدے میں گر گیا، میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ جب وہ بندہ گھوڑ سوار میرے پاس پہنچا، کچھ لوگ پیدل بھی میری طرف آ رہے تھے، کہتے ہیں یقین کرے میرے پاس کل کائنات وہ ایک ہی جوڑا تھا کپڑوں کا جو میں نے پہنا ہوا تھا، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ میں نے کسی سے ادھار جوڑا مانگ کے خود پہنا، جو میری ملکیت تھا وہ میں نے خوشخبری سنانے والے کو تحفہ دے دیا۔ کہتے ہیں پھر میں گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لوگ وہاں پر جمع تھے، تو میں اللہ کے نبی کے پاس جب بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ آپ مجھے مسکرا کے دیکھ رہے تھے، لیکن آج آپ کی مسکراہٹوں میں ناراضگی والا کوئی تصور نہیں تھا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے کہا کعب جب سے تیری ماں نے جنم دیا ہے آج تک اتنا بابرکت خیر والا دن تیری زندگی میں نہیں آیا، آج وہ وقت آیا ہے کہ تیرے رب نے تیری دعا کو توبہ کو قبول کیا۔ حضرت کعب بن مالک پھر اپنے بیٹے کو یہ بات سنایا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے جب یہ ہمارا کیس چل رہا تھا اور اس کا اختتام ہوا تو 2 طرح کی آیات نازل ہوئیں، میں اللہ کا شکر کرتا ہوں میرا تذکرہ دوسری آیت میں نہیں تھا۔ اللہ نے کہا وہ 3 لوگ کہ جنہوں نے ساری زمین کو وسعت کے باوجود محسوس کیا کہ تنگ ہو گئی ہے ہمارے لیے اور اللہ کے علاوہ کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے رب سے رجوع کیا تو اللہ نے ان کی معافی قبول کر لی۔ اور ساتھ اللہ نے کہا وہ لوگ جنہوں نے بے ایمانی کی، جھوٹ بولا، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس ٹیم کے متعلق بھی آپ کو بتا دیں، سنیں اگر آپ ان سے راضی ہو بھی گئی تو آپ کا رب کہہ رہا ہے میں ان سے پھر بھی راضی نہیں ہوں گا، آپ اگر ہو گئے تو میں پھر بھی راضی نہیں ہوں گا۔ پھر اللہ نے کہا وہ پلید ہیں، نجس ہیں، اور تیسری ڈگری لگائی، کہا وہ جہنمی ہیں۔ کون؟ جنہوں نے وہ ماحول بنایا تھا کہ دوسروں کو بھی روکنا، خود بھی رکنا، پراپیگنڈا کرنا، بزدلیاں پیدا کرنا، مسلمانوں کا مورال ڈاؤن کرنا اور کفار کے حوالے سے ایسا رویہ پیش کرنا کہ جب ضرورت پڑے تو میدان چھوڑ دینا۔ کہا نہیں ان لوگوں کے لیے تو کوئی معافی نہیں ہے، آپ ان کو معاف کر بھی دیں گے، میں نے نہیں کرنا۔ میرے محترم بھائیوں، بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم لوگ بھی اگر چاہتے ہیں کہ ہمارا رب ہماری بھی توبہ کو قبول کرے، دعاؤں کو قبول کرے، جس طرح کے مرضی حالات آئیں ہمیں اسلام سے کبھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے رب سے کبھی بدگمان نہیں ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے رب کے ساتھ ہمیشہ بھاگ کے جڑنے کی کوششیں کرنی چاہیے، اور ہماری کوشش ہونی چاہیے
کہ ہم دنیا کے مفادات کو کبھی معیار نہ بنائیں۔ اگر وہ دنیا کا مفاد معیار بنتا تو صحابی ٹوٹ سکتا تھا، لیکن ان کا معیار اللہ کی جنتیں تھیں اور اللہ نے ان کو ٹوٹنے سے محفوظ رکھا۔ انشاءاللہ یہ 50 دن بھی گزر گئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کے توبہ جو قبول کی، قیامت تک کے لیے وہ ایک نمونہ بھی دنیا کے لیے بنا دیا کہ اس طرح اللہ راضی ہوتا ہے۔ مومنوں کا آزمائش میں یہ رویہ ہوتا ہے، منافقوں کا آزمائش میں یہ رویہ ہوتا ہے، پھر دونوں کے اینڈ میں یہ نتائج نکلتے ہیں۔ یہ پڑھنا، سننا، سمجھنا اور پھر سبق لینا اور اپنی اصلاح کرنا ہمارے لیے بہت زیادہ خیر کا ایک آئینے والی یہ حدیث ہے۔ اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔